إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حاضرین پروگرام، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلبا اور سامعین کرام، آج میں حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر روبرو ہوا ہوں، جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے اس کو داماد قدوس کے تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جنہوں نے ہم بنی و انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں بھٹکتے چھوڑ دیا، بلکہ راہ جلالت سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ہمارے آخری لیڈر تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ سامعین کرام، آج میں حضرات کے سامنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس موضوع کو لے کر اس لیے آیا ہوں کیونکہ آج میرے سامنے طلبا ہیں، سامعین حضرات ہیں۔ میں سوچا ہوں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا موضوع لے کر نہیں بلکہ وہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا موضوع کو لے کر ہی یہاں کہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سمجھنے والا زیادہ تر نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ آج کل معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں اور طرح اور ہر جگہ میں والدین کے ساتھ گھناوانی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں تو والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، کہیں تو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے، ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، ماں باپ کی عزت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مولویوں کو
طلبا کو، طالب علم کو، مولویوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ ماں باپ کو ایسا کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جس طرح چلنے کا طریقہ بتایا اس طرح چلنا ہے، جس طرح سونے کا طریقہ بتایا اس طرح سونا ہے، جس طرح کھانے کا طریقہ بتایا اس طرح کھانا ہے، جس طرح رہنے کا سلیقہ بتایا سکھلایا ہمیں اور آپ کو اسی پر چلنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو مولویوں اور طالب علم کے حکم پر یا طالب علم کو آئیڈیل اور ماڈل بنانا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر آیا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آئیے جس آیت کو میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے وہ دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنیے غور کیجیے، اللہ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سنو، ماں باپ کو جلانے والوں سنو، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں سنو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ لوگوں کے بھی آپ نے غور کیا ہے کہ ماں باپ کا لفظ اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا لفظ لے کر آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ آئیے اس کے آیت والی پر دوسری پر چلتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں، ترجمے پر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا ان دونوں میں سے کوئی یا کہ ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو او لوگو تو تم اسے تم اف تک نہ کہو۔ ہاں آئیے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ ہاں آئیے غور و فکر کرتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہاں اف کا ترجمہ کیا کریں؟ آئیے ذرا سوچتے ہیں اف کا ترجمہ اللہ رب العالمین نے یہاں اف کا استعمال کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ جیسے مثلا اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ یا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اگر یہ کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو، اور ہم یا آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ماں باپ میں سے کوئی حکم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہے کہ پانی لا کر دے رہے ہیں، لیکن اس کے کہنے پر یہ جو لفظ جو نکال دیے یہی ہوا نافرمانی کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ ہاں اس کے بعد فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کیا کرو، نرمی سے بات کرو، یہ نہ کہو کہ نہیں میں جاؤں گا۔ پیار و محبت سے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کیا کیجیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آئیے اس کے بعد فرمایا او لوگو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے بچپن میں پالا ہے۔ ان دونوں پر
رحمت فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے بچپن میں پالا ہے۔ اس طرح ماں باپ کے لیے دعا کیجئے میرے بھائیوں۔ آج اس حالت پر ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی قدر کو بھول گئے لوگ، ماں باپ کی عزت و احترام کو بھول گئے، ماں باپ سے الگ رہ گئے، ماں باپ کو رلا رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، ماں باپ کو گالی اور جھگڑا وغیرہ دے رہے ہیں، اور ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ماں باپ کو اتنا گالی دینے کے باوجود، جھگڑا کرنے کے باوجود، رلانے کے باوجود ماں باپ کے منہ سے بد دعا نہیں نکال رہی ہیں اپنے اولاد کے لیے؟ کیوں نہیں نکال رہی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا۔ ماں باپ کے دل میں اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے اتنی محبت بھر دی ہے کہ جلدی سے ماں باپ کے منہ سے بد دعا نہیں نکلے گی میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ اس ماں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اس ماں کو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ گھناوانی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ نہیں میرے بھائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا اور دریافت کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام کا، تمہاری ماں۔ پھر کہا اللہ کے رسول ثم من، پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام کا، تیری ماں۔ ایسے ہی 3 بار سوال کیا، تینوں مرتبہ کہا کہ ام کا تیری ماں، ام کا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ کہا ابو کا، تمہارا باپ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب کیا کیجیے گا؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک۔ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا حق کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول والدین کا حق کیا ہے؟ اور لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا پیارا الفاظ، پیارا لفظ جواب دیتے ہیں، کیا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہما جنتک و نارک۔ او لوگو وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو گے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، ماں باپ کی باتوں کو مانو گے، ماں باپ اگر بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور علاج کروائیں گے۔ تو آپ لوگ سنو، ماں باپ کی اگر خدمت کرو گے، ماں باپ کی اگر خدمت کرو گے تو سنو، تو تمہارے لیے ماں باپ جنت ہے۔ اور اگر سنو، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے، ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرو گے، ان کے ساتھ گھناوانی حرکات کرو گے تو لوگوں سن لو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو سن لو، تمہارے لیے ہما جنت کا و نار کا، تو تمہارے لیے وہ جہنم ہے، تمہارے لیے وہ جہنم ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو تم آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کریں گے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو آپ کے لیے میرے بھائیوں جہنم ہے۔ آئیے ایک واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا آخرت کا صرف ثواب نہیں ہے، دنیا کا بھی میرے بھائیوں ثواب بنتا ہے، دنیا کا بھی اجر ملتا ہے۔ کیا؟ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، 3 آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तीनों आदमी कहीं जा रहे थे। हाँ लोगों सुनो, ओ माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, इस वाक़या से इबरत हासिल करो। सुनो, गौर से सुनो। तीनों आदमी कहीं जा रहे थे। हाँ, रास्ते में बारिश होने लगी। रास्ते में जा रहे थे, बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। हाँ सुनिए, एक बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। और जब छुप गए तो मूसलाधार बारिश की वजह से मूसलाधार बारिश हुई। और जब बारिश होने के बाद बारिश हुई तो एक पहाड़ी की तरफ से चट्टान, भारी चट्टान फिसल गई और उस गार के मुंह में आकर बंद हो गया। गार का मुंह बंद हो गया। तीनों आदमी उस गार पर बंद हो गया। तीनों आदमी को अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, न इधर नजर, न उधर, न ऊपर नजर आ रहा है। और चट्टान इतनी भारी थी कि तीनों आदमी मिलकर हटा नहीं सकते थे। हाँ नौजवानों सुनो, माँ बाप को सताने वालों, इस पर गौर कीजिए। तीनों आदमी मिलकर उसको हटा नहीं सकते थे। हाँ, इतना भारी चट्टान तीनों आदमी मिलकर हटा नहीं सकते थे। अब क्या करें? मूसलाधार बारिश की वजह से गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों ने मिलाना शुरू किया। तीनों, वो उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखता है, तीनों मिला रहा है। क्या मिला रहा है कि क्या करें? चट्टान इतनी भारी है कि तीनों मिलकर भी हटा नहीं सकते हैं। क्या करें? तो सुनो, याद करो, जो खालिसन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई रज़ामंदी के लिए किए हों, वो याद करो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चट्टान को दूर हटा दे, मेरे भाइयों, उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे। हाँ नौजवानों, अब सुनो, माँ बाप की इज्जत व एहतराम को ना करने वालों सुनो, माँ बाप की बातों को ना मानने वालों सुनो, इस वाक़या पर सुनो। कहा अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। हाँ ए अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियां चराने जाता था। मैं बकरियां चरा कर लाता। जब बकरियां चरा कर लाता, शाम जब होती तो मैं बकरियां चरा कर लाता। और बकरियां चरा कर जब लाता तो मैं दूध दोकर पहले अपने माँ बाप को पिलाता। हाँ सुनो, और नौजवानों सुनो, मैं दूध दोकर मैं अपने पहले माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पिलाता था। हाँ सुनिए, जब पिलाता था, अल्लाह, एक दिन मैं कहीं दूर निकल गया था। बकरियां चराते चराते मैं कहीं दूर निकल गया था। बारात हो चुकी थी, माँ बाप सो चुके थे। हाँ सुनिए, माँ बाप सो चुके थे। रात हो चुकी थी, माँ बाप सो चुके थे। जब मैं वापस आया तो देखता हूँ कि माँ बाप सो गए हैं। माँ बाप नींद में, इधर बच्चे भूखे मारे बिलबिला रहे हैं। ए अल्लाह, इधर माँ बाप सोए, इधर बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। मैं फिर उसी तरह किया, मैं अपने आदत के मुताबिक अपने उसी तरह किया कि पहले दूध दोहा, उसके बाद मैं अपने माँ बाप के सिराने पर आकर खड़ा हो गया। हाँ, जब सिराने पर आकर खड़ा हो गया, ए अल्लाह, सुबह हो गई। बच्चे भूख के मारे मेरे कदमों के नीचे बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चीखते हैं, बिलबिला रहे हैं। लेकिन ये गवारा नहीं होता है कि पहले अपने माँ पे
بچوں کو پہلے اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں، یہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ماں باپ کو نیند سے اٹھا دوں، ماں باپ کو نیند سے جگا دوں، ماں باپ کی نیند میں ڈسٹرب کروں، خلل پیدا ہو جائے، یہ بھی نہیں۔ اے اللہ، یہ صرف اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہوں، اے اللہ تیری رضا کے لیے اللہ میں نے یہ ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ تو اے اللہ اس چٹان کو اے اللہ تو دور ہٹا دے، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ اس چٹان کو تھوڑا دور ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے خالصاً اس کی دعا کے لیے اللہ رب العالمین میرے بھائیوں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اور چٹان کو تھوڑا کھسک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں باپ کی اطاعت کیجئے، ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ آخرت میں کام آئے گا بلکہ دنیا میں بھی اجر کا ثواب بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کیا کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔